السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حاجی مستنصر عباس۔ آپ میرے بھائی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں نے وہ خوراکی تو فارمولے بتا دیے، لیکن پوشاکی بھی بتایا تھے، لیکن ویڈیو آگے سے کٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ کیسے کٹ ہوئی۔ وہی ویڈیو میں آگے سے یہ دوبارہ بنا رہا ہوں۔ وہ ویڈیو تھی، آپ نے سفید لینٹر والی لوہے کی تاریں لینی ہیں 50 گرام، اور 50 گرام آپ لوگوں نے 729 کی پرانی تار، تانبے کی جو پرانی تاریں ہوتی تھیں نا 729 کی، وہ آپ لوگوں نے لے کر 50 گرام وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لو تاروں کے۔ تو اب کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے 50 گرام وہ ہے، 50 گرام وہ ہے، ان کو دونوں کو کاٹ کے آپ لوگوں نے ملا دینا ہے۔ تانبے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں، جیسے وال برابر جیسے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جیسے آدھا چاول۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے ٹکڑے کرنے ہیں تاروں کے۔ تاریں باریک ہونی چاہیے، موٹی تاریں نہیں کام دیتی۔ اگر تانبے کا برادہ لے سکتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لوہے کا برادہ لے سکتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لینٹر کی تاروں کا تو برادہ ہوگا نہیں، اس کو کاٹنا ہی پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے وہی تاریں سفید والی لینٹر کی۔ تو آپ چھوٹے چھوٹا کینچی کے ساتھ کاٹ لیں۔ 5 تولے وہ ہونا چاہیے، 5 تولے وہ ہونا چاہیے، 50 گرام دونوں کو آپ ملا دینا ہے۔ اچھا، اب لینی ہے شیشے کی بڑی بوتل۔ بڑی بوتل آپ لوگ جانتے ہیں، کبھی کبھی کوکو کولا اور شیشے کی بوتلیں آتی تھی، پیپسی کی بڑے والی 1.5 لیٹر والی، کانچ کی، ٹھیک ہے، کانچ کی آتی تھی شیشے کی۔ تو اس میں یہ برادہ دونوں ملا کے آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے، اور اس کے اوپر 1 چمچ آپ نے تیزاب لے کر بیٹھ جانا ہے۔ 1 چمچ جو کھانے والا ہوتا ہے نا سٹیل کا، یہ تیزاب کا اس بوتل میں 1 چمچ تیزاب شورے کا ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے، نائٹرک ایسڈ۔ پھر بعد میں یہ نہیں پوچھنا کہ کون سا تیزاب ہے، نائٹرک ایسڈ شورے کا تیزاب 1 چمچ ڈالنا ہے۔ وہ تھوڑا سا حرکت کرے گا، اس کی ہلچل ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر 1 چمچ، ایک چمچ کر کے آپ نے 1 انچ اوپر تیزاب کرنا ہے ان کے، ایک دم سے نہیں ڈالنا، یہ یاد رکھنا ہے۔ 1 چمچ کر کے جب پہلی چمچ کا ریئیکشن ختم ہو جائے، پھر دوسری چمچ، تیسری چمچ، اسی طرح اسی طریقے سے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تب کام بنے گا۔ اگر آپ نے محنت کر لی تو کام اللہ کرے گا، ہو جائے گا۔ تو دوسری بات، جب یہ تیزاب اس کے اوپر 1 انگل مطلب 1 انچ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اب اگلے دن 1 دن چھوڑ دیا، اب اگلے دن اس کے اوپر سے وہ جو تیزاب نیلے رنگ کا ہو جائے گا، وہ آپ لوگوں نے کسی ایک پلاسٹک کے کسی برتن میں آرام سے اوپر سے اتار لینا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ وہ تیزاب جو نیلے رنگ کا ہو جائے گا اس کو اتار لینا ہے۔ اب نیچے پھر 1 چمچ ڈالنی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کئی لوگ پوچھیں گے کمنٹس میں کہ اس کو دھونا پڑے گا یا نہیں، دھونا بالکل نہیں ہے۔ تیزاب آرام سے اتار لو گے، باقی مواد نیچے رہ جائے گا، اور کچھ بوتل کے سائڈوں پہ لگ جاتا ہے، جب تیزاب نکالتے ہیں نا وہ لگ جاتا ہے، تو جب چمچ ڈالیں گے نا اس سائڈ پہ ڈالو، وہ تیزاب جو ہے اس مواد کو نیچے لے جائے گا۔ تو کچھ خیال کرنا پڑے گا، تجربہ ہو جائے گا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ نیچے چلا جائے گا۔ جب وہ نیچے چلا جائے پھر اسی طرح ریئیکشن ختم ہوگا، اسی طرح آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ یہ تقریباً 1.5 سے 2 کلو تیزاب لگتا ہے، 1.5 سے 2 کلو۔ اینڈ پہ ہوتا کیا ہے کہ تیزاب نیلا ہونا بند ہو جاتا ہے، تیزاب میں زنگ نہیں آتا۔ اچھا، کئی لوگ کام کرتے ہیں وہ لوہے کو بھی ساتھ میں ادھر گزار دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، جلدی میں کام نہیں ہوتا۔ آپ نے سٹے دینا ہے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کا۔ جب 1 انچ تیزاب اوپر آ جائے تو 1 2 3 4 گھنٹے کا سٹے دینے کے بعد جب اوپر سے آپ لوگوں نے تیزاب اتار لینا ہے۔ جب سٹے کے بعد تیزاب اتارو گے تو پھر وہ نیلا تیزاب اترے گا، پھر لوہا نیچے سے اوپر نہیں آئے گا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، یہاں پہ لوہا اور تانبا آپس میں تیزاب کے ساتھ مل کے ریئیکشن کرتے ہیں۔ جو تانبے میں چیز ہوتی ہے وہ لوہے میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے ریئیکشن کر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ لوہا کنورٹ ہوتا ہے یا تانبا کنورٹ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے بہت احتیاط سے برکیف اتارنا ہے۔ اچھا، وہ تیزاب جب نیلا ہونا بند ہو جائے پھر نیچے آپ کو ایک گولڈن کلر کا پٹھور ملے گا۔ اچھا، پٹھور کا کبھی وزن
1.5 तोला भी निकलता है, 2 भी, 2.5 भी, 5 पूरे नहीं निकलता, ठीक है, 3 से ऊपर नहीं जाता, ये बात याद रखनी है, पूरे 5 लोहे का वज़न नहीं निकलता। अच्छा, अब जो आप लोगों ने साइड पे वो तांबा नीले वाला निकाला है, उसमें पानी डालना है, पानी डाल के उसको रख देना है, ठीक है। जब आप वो पड़ा रहेगा 24 से 25-30 घंटे, तो उसके बाद उसमें जो तांबा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, प्लास्टिक की बाटी में डालोगे या टब में, ठीक है। इसके अंदर ना एल्युमिनियम डालना है, ना जिस्त डालना है, ना लोहा डालना है, ये खुद ब खुद तांबा नीचे बैठेगा, ठीक है। क्यों बैठेगा? इसकी वजह ये है कि ये लोहे के साथ लग के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वो पठूर अलहदा कर लेना, ठीक है। अब ये जब वो सुनहरी हो, मतलब सफ़ेद तदाब निकलेगा, अब वो तांबा जो आपके पास पड़ा है, वो और ये तांबा, ये लोहा और वो तांबा दोनों फिर मिक्स करने हैं। मिक्स करने के बाद अब बारी आती है 100 ग्राम, अब आपने लेना है 1 लीटर तदाब शोरे का और 1 लीटर लेना है तदाब नमक का। अब ये बात समझने वाली है आपकी। तो करना क्या है, 1 लीटर में आपने 1.5 तोला निशादर ठिकड़ी पीस के तदाबू में डाल देना है, 1 लीटर में 1.5 तोला, तो दूसरे नमक के में भी 1.5 तोला, ठीक है, निशादर ठिकड़ी। जब ये पीस के डाल दोगे, इसमें हल हो जाएगा। अब 100 ग्राम तदाब नमक आप लोगों ने इसके ऊपर डालना है और इसको खुश्क कर देना है। 100 ग्राम तदाब नमक डाल के जब खुश्क हो जाए आग पे, बिल्कुल नरम आग पे, फिर 100 ग्राम शोरे का तदाब खुश्क करना है। इसी तरीके से 1-1 किलो आप लोगों ने 100-100 ग्राम करके एकदम से नहीं डालना, ये बात याद रखनी, फिर काम नहीं होगा, फिर नीचे गलत कमेंट नहीं करने आप लोगों ने। अच्छा, जब 100-100 ग्राम डालोगे तो ये खुश्क हो जाएगा। ये पठूर की अब पहचान क्या है, जब ये दोनों तदाब ख़त्म हो जाएंगे, इसकी पहचान ये होगी कि मेरे प्यारे भाइयों, आपने एक रज़िया तैयार करना है 3-1 का रेशो, मतलब है 300 ग्राम हिसाब से आप लोगों ने 3 तोले 30 ग्राम लेना है नमक का तदाब, 10 ग्राम आपने लेना है शोरे का तदाब। इन दोनों तदाबों को मिक्स करके यहाँ से एक चुंडी उठा के उसमें डाल देनी है। अच्छा, तदाब का कलर जो है ये सरसों के तेल की तरह पीला हो जाएगा, तो इसको छोड़ देना है 24 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए। आपने देखना ये है कि ये बाद में ये सब्ज़ तो नहीं होता, ये जंगार तो नहीं आते तदाब में, ये पीला ही रहता है। अगर पीला रहे तो ये आपका इकोरिजिया में काम, ये काम ठीक आपने कर लिया पीछे से। अगर ये जंगार दे तो फिर आधा किलो तदाब फिर आपको उड़ाना पड़ेगा, उसमें आधा तोला फिर निशादा डाल के आपने फिर 100-100 ग्राम करके उड़ाना पड़ेगा, ताकि इसमें जितनी भी जंग होगी वो आप लोगों ने निकालनी है। तो इस बात की समझ आ गई आप लोगों को। तो अब माल हयात, एक माल हयात होती है पारे की, एक माल हयात जो आम शहद सुहागा, वो मीठा अपना क्या बोलते हैं, शहद सुहागा गुड़ वगैरह इसके साथ जो आप माल हयात करते हैं वो होती है। एक माल हयात होती है पारे की। आप लोगों ने यहाँ पे अगर माल हयात आम देते हैं तो इसमें जो नीचे चीज़ बचेगी वो थोड़ी होगी। अगर आप पारे की माल हयात देते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा होगी। क्या करना है, 1 तोला इधर से ले लो, 1 तोला पारा खरल करो। जब पारा खरल करोगे ये पारे को अपने अंदर ले लेगा, ये खुश्क पाउडर होगा। अब इसमें थोड़ा सा आपने डालना है सरसों का तेल, थोड़ा सा खरल करोगे ये लिट्टी सी बन जाएगी। इसमें इसको आप लोगों ने कप में डाल के या किसी कोठाले में डाल के इसको गेल मत करके 6 से 7 किलो की आग दे देनी। जब आग दे दोगे तो ये एक काले रंग का हल्का सा कलेजी रंग का ये खिंगर मिलेगा, पारा इसमें उड़ जाएगा। तो जब पारा उड़ जाएगा ये इस खिंगर को ले लो। अब क्या करना है, 2 तोले चांदी 1 तोला तांबे को चरखाना है। चरखाने के बाद अब ये चीज़ जो है ये उसके ऊपर तरह करनी है, थोड़ी थोड़ी करके 45 से 40 मिनट का चरख देना है। अब उसका न्यार करना है। मेरे अल्लाह के हुक्म से जो भी चीज़ नीचे बचेगी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। उसमें आप देखो तो मिलाने की ज़रूरत जो है ना वो नहीं पड़ती। ये फार्मूला था मुकम्मल, टोटल फार्मूला था। अगर आप फार्मूला करते हैं वो नहीं होता, उसमें आपके नसीब में भी कुछ ना कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोगों ने जो भी काम करना है अल्लाह के हुक्म से अल्लाह को याद करके करो, क्योंकि हर किसी के नसीब में ये चीज़ नहीं होती। मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में बोलोगे हमने किया हुआ नहीं, ये गलत है, फ़लाँ है नहीं।
جس کو اللہ چاہے اس کو ہی دے گا، ٹھیک ہے، جس کو نہیں چاہے گا پھر اس کو نہیں دے گا، کیونکہ یہ عام کام نہیں ہے، یہ مزدوری والا یہ عام کام نہیں ہے، اس میں محنت بھی ہوتی ہے۔ جو چیز آپ بنا رہے ہیں آپ دیکھو، جس کے نصیب میں ہوگی ملے گی تو اسے، تو سب لگے ہوئے ہیں، سب کے سب لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی بہت محنت کرتا ہے وہ بھوکا مار رہا ہے، ایک آدمی محنت نہیں کرتا وہ فیکٹریوں کا مالک ہے۔ یہ بات ہے، جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا وہ چھپڑ پاڑ کے دے دیتا ہے۔ تو اس بات پہ غصہ نہ کیا کریں، فارمولے ٹھیک ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی آدمی فارمولہ بتاتا ہے وہ ٹھیک ہی بتاتا ہے، لیکن ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ چیزیں، ٹھیک ہے۔ جب نصیب میں ہوں گی تو ایٹومیٹو کچھ بھی نہ کرو پھر بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ کرے گا آ جائے گی۔ تو یہ بات ہوتی ہے، وہ آگے کومنٹس غلط کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی فارمولہ ہے، کوئی بھی کیوں غلط دے گا فارمولہ تم لوگوں کو، کیا وجہ ہے، نہیں دے گا غلط، ٹھیک ہے۔ تو آپ میرے بھائی اس بات کا غصہ نہ کیا کریں۔ تو میں آپ لوگوں سے اب اجازت چاہتا ہوں، یہ مکمل فارمولہ تھا، جو پہلے ویڈیو کٹ ہو گئی اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتہ کیوں کٹ ہوئی۔ تو یہ آپ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، میں امید کرتا ہوں فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔